اپنی زندگی میں کوشش کریں کہ ایسے اعمال کیے جائیں، ایسے کاموں کو کیا جائے جن سے نا وہ قبول کر لے، کچھ چیزیں وہ قبول کر لیتا ہے۔ اچھی نیت میں لپیٹ کر عمل کیا جائے تو قبول ہے، اور عمل کر کے نا پھر اس سے ڈرا جائے تو پھر قبول ہے۔ پھر خوف کیا جائے کہ چونکہ بارگاہ بڑی ہے تو پھر قبول ہے۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک درویش کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ کعبے کا میں طواف کرنے گیا تو رات کے وقت ایک شخص پتھر پہ سر رکھ کے روتا ہے اور کہتا ہے مالک مہربانی کرنا، میں نے 40 سال تیری ڈیوٹی کی ہے، میری کو 2-4 دن کی قبول کر لینا، میں نے 40 سال تیری نوکری کی، قبول فرما لینا، قیامت میں رسوا نہ کرنا۔ وہ شخص کہتے بزرگ کہتے میں سمجھا کو بڑا گناہگار ہے، تو میں جا کے اسے تسلی دیتا ہوں، میں کہتا ہوں کوئی نہیں فکر نہ کر، اللہ بڑا کریم ہے، کوئی بڑا گناہگار ہے رو رہا ہے۔ کہتے ہیں جب میں قریب گیا اور میرے قدموں کی آہٹ اس بزرگ کے کانوں تک گئی اور انہوں نے سر اٹھایا تو میں تو تڑپ گیا۔ یہ تو بغداد کے پیر غوث اعظم جیلانی ہے۔ اب دیکھو نا، راتی ساری کر زاری نیند اکھاں کی توندے تے فجرے اوہی گناہگار کہاون سب تو نیویں ہوندے۔ کہ میں نے 40 سال کی ہے تیری ڈیوٹی، تیرے دین کی نوکری، کو 2-4 دن کی، چل زیادہ نہیں، تو اسے قبول کر لینا تاکہ بات بن جائے۔ قبولیت کا خوف، قبولیت ہو جائے تو اچھی نیتیں، اچھے ارادوں کے ساتھ نیک اعمال، اور کچھ چیزوں سے بچا جائے تاکہ نیکیاں ضائع نہ ہو جائیں، بچا جائے۔ ایک تو اگر زبان بے قابو ہو نا، لفظ اگر آوارہ ہو، جملے اپنی مرضی کے نکلیں تو پھر نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اگر بہت بولنے کی عادت ہو اور جو مرضی کہہ دینے کی عادت ہو اور اپنے غصے پر کنٹرول کا مزاج نہ ہو تو پھر نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑے بہترین کام والے ہوتے ہیں لیکن ان کی زبان سے ڈر آتا ہے، ان کے جملوں سے خوف آتا ہے، ان سے محبت کا رشتہ ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے، لیکن ان کے ساتھ گزارا نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ نیک بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، حاجی بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں، لیکن زبان سے تیر برساتے ہیں۔ ان کے جملے نہیں ہوتے، ان کے نشتر ہوتے ہیں جو دلوں کو گھائل کرتے۔ ایسا آدمی اپنی نیکیاں ضائع کر بیٹھتا ہے۔ بڑے بڑے جملے بولنا مسلم شریف میں موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص نے قسم اٹھا کے کہا تھا اللہ فلانے کو معاف نہیں کرے گا، تو فرماتے ہیں رب کریم نے فرمایا یہ کون ہے جو میرے اوپر قسمیں اٹھاتا ہے، اسے جا کے کہہ دو۔ وہ بظاہر جسے گناہگار سمجھ کے تو نے کہا تھا نا اللہ اسے معاف نہیں کرے گا، جا اسے کہہ دو میں نے اسے معاف کر دیا ہے۔ اور یہ جو تو حاجی نمازی نیک پرہیزگار بنا پھرتا تھا اور قسمیں اٹھاتا تھا رب فلانے کو معاف نہیں کرے گا، اسے کہو تیرے سارے عمل برباد کر دیے، نئے سرے سے عمل کرنا شروع کر، تیری ساری پچھلی نیکیاں ضائع کر دی۔ تو کون ہوتا ہے قسمیں اٹھا کے کہنے والا، زبان کو کنٹرول نہ رکھنے والا میرے بندوں کے بارے میں؟ اور ٹھیک ہے آپ داڑھی والے ہیں، ٹھیک ہے آپ پگڑی والے ہیں، ٹھیک ہے آپ مسواک کرتے ہیں، ٹھیک ہے آپ نماز پڑھتے ہیں، لیکن علم پڑھے دا مان نہ کریے مت آکھی میں پڑھیا، او تے جبار کہار کہاوے متے روڑ دے وی دودھ کڑیا۔ آپ نیک ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کو جس کو مرضی گناہگاری کا آپ سرٹیفکیٹ جاری کرتے پھریں گے؟ آپ نمازی ہیں تو آپ باہر نکل کے جنت کی ٹکٹیں بانٹیں گے؟ آپ سخی ہیں تو آپ کہتے پھریں گے فلانا دیتا کچھ نہیں، فلانا بانٹتا کچھ نہیں۔ کس نے اختیار دیا؟ اللہ کے بندوں پر جرت کا اختیار کس نے دیا؟ وہ جی فلانا اگر بخشا گیا تو میں بھی بخشا جاؤں گا، یہ بات کرنے کی اجازت کس نے دی؟ فلاں قوم اگر جنت میں چلی گئی تو پھر ہم نہیں روکے جائیں گے، اتنی بڑی جرت، اتنی بڑی بات؟ تو کون ہوتا ہے رب کی جنت کے بارے میں فیصلے کرنے والا؟ ایک ذات ہے جو کسی کے لیے جنت کا فیصلہ کرتی ہے اور کسی کو دوزخ کی سزا سناتی ہے، وہ مدینے والے رسول کی ذات ہے۔ باقی کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کے بارے میں یہ فیصلہ کرے کہ اللہ اسے معاف نہیں کرے گا۔ تو کون ہوتا ہے؟ تیری حیثیت کیا ہے؟ وہ پیر ہو، وہ مولوی ہو، وہ مفتی ہو، وہ کوئی بھی ہو، رب سب پر کرم فرمانے والا ہے۔ کسی کو اجازت نہیں کسی کے بارے میں یہ ڈگری جاری کرنے کی، کسی کو اجازت نہیں۔ لہذا یہ کمزور باتیں کرنا، یہ کچی باتیں کرنا اور جناب نیکی کر کے تو پھر بڑے بڑے بول بولنا کس نے اجازت دی؟ میں ممبر پہ بیٹھا ہوں اور مجھے سالوں بیت گئے تبلیغ کا کام کرتے،
میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کا بالکل نام نہیں آتا لیکن انہوں نے اپنی زندگی میں کروڑوں روپے راہ خدا میں خرچ کیے. ان کا کہیں ذکر نہیں, کہیں انہوں نے تذکرہ نہیں کیا, لیکن وہ ہر روز رات کو اٹھ کے تہجد پڑھتے ہیں. انہوں نے کبھی کسی کو نہیں بتایا, لیکن جب وہ اپنی تسبیح نکالتے ہیں تو انہیں توفیق دیتا ہے کائنات کا مالک کہ پڑھ میرے رسول پہ درود پاک, اور وہ لاکھوں کی تعداد میں پڑھ گزرتے ہیں. انہیں توفیق دی ہے رب نے, لیکن انہیں اپنی زبان سے یہ باتیں کبھی بیان نہیں کی. میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو میرے عزیزوں, اپنی زندگی میں بڑا بول نہیں. ایک بڑی نیک خاتون ہے, پاک باز ہے, حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہے. تو انہوں نے صرف اتنا لفظ کہہ دیا کہ یہ فلانی بی بی کا قد چھوٹا ہے, حالانکہ یہ کوئی بڑی بات نہیں. لوگ کہہ دیتے ہیں, اور ہمارے ہاں تو جب کوئی تنقید کرنے پہ آتا ہے تو جو من میں آتا ہے کہہ دیتا ہے, یہ جی اس بی بی کا قد چھوٹا ہے, اتنے لفظ کہہ دیے. تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو تم نے بات کی ہے نا, اگر تمہارے یہ جملے میں میٹھے پانی والے سمندر میں ڈال دوں تو وہ سمندر کڑوا ہو جائے گا. تم نے کسی پر تنقید کی, کسی کے قد پر اعتراض کیا, یہ تعلیم امت کے لیے حضور نے بات ارشاد فرمائی, ورنہ وہ خاتون ان کی تو بڑی عظمت ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں بتایا, ہمیں سمجھایا, ہمیں سکھایا کہ تم اپنے بول کی وجہ سے, اپنے لفظوں کی وجہ سے اپنی نیکیاں ضائع نہ کر بیٹھنا. دعوے نہ کرتے پھرنا زندگی میں کہ میں نے یہ کر دیا, میں نے وہ کر دیا, میں نے بڑے انقلاب برپا کر دیے. او جی اللہ کا فضل ہے جی, اللہ نے بڑی توفیق دی ہے جی, ڈیرے پہ بڑے لوگ روٹی کھاتے ہیں جی, دسترخوان میں نے لگایا ہوا ہے جی, فلانے کے ساتھ میں. او بس کر یار, تو کسی کو کیا دے سکتا ہے, یہ دیکھ تو دینے والا تو کریم رب ہے. تو 100 کو دے کے 200 کو دے کے بتاتا ہے, وہ پتہ نہیں کس کس کو عطا فرماتا ہے. حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام بغیر مہمان کے روٹی نہیں کھاتے تھے. ایک دن مہمان آیا, یہ نبیوں کی شان ہے, پیغمبروں کی شان ہے. ایک دن مہمان آیا تو فرمانے لگے بسم اللہ پڑھ. وہ کسی اور نظریے کا تھا, نہ پڑھ سکا. فرمانے لگے جا کہیں اور روٹی کھا لے, اگر نہیں پڑھتا تو. اٹھ کے چلا گیا تو رب کریم نے فرمایا خلیل کتنی عمر ہو گئی اس بندے کی, مالک بوڑھا ہو گیا ہے. فرمایا اس نے کبھی میرا نام نہیں لیا, میں نے تو ٹکر کبھی بند نہیں کیا, میں نے تو نہیں کبھی بند کیا, میں تو دیتا ہوں, عطا کرتا ہوں. یہاں لوگ کہتے ہیں جا تیری تنخواہ کاٹی گئی, یہاں لوگ کہتے ہیں جا تیرے اتنے دن کے فلاں معاملات ختم ہو گئے, جا نکل ادھر سے, میں دیکھتا ہوں کون تجھے روٹی پہ رکھتا ہوں. بس کر, واللہ خیر الرازقین, رزق دینے والا اور بہتر دینے والا میرا رب کریم ہے. اس لیے بڑے جملے نہیں. میرے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بڑے بول اور بری عادتیں تمہارے نیک اعمال کو اس طرح بگاڑ دیتی ہیں جس طرح سرکہ شہد کو بگاڑ دیتا ہے. لہذا میرے دوستو, عمل کرنا ہے پھر اسے چھپانا ہے, کیونکہ جس چیز کو بندہ چھپاتا ہے نا اسے قیمتی سمجھتا ہے. میرا دل کرتا ہے میں یہ بات روز کروں, مجھے پیاری بڑی لگتی ہے, روز کروں یہ بات. پاک رسول کی پاک اولاد, عزت والے نبی کا عزت والا گھرانہ, امام زین العابدین, اتنے موٹے موٹے پشت پر نشان تھے, موٹے موٹے. غسل دیا جا رہا تھا تو ساری کمر موٹے موٹے داغ. آج کل پیر کا چہرہ بھی نورانی ہونا بڑا ضروری ہے نا, نورانی ہونا. او حضرت بلال بھی بڑے پیر ہیں, اگرچہ حبشی النسل ہیں پر بڑے پیر ہیں. لہذا یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو لوگوں نے اپنی مرضی سے طے کر لی ہیں. اس میں شک نہیں کہ حضور نے فرمایا ہے کہ جسے دیکھ کے رب یاد آئے وہ اللہ کا ولی ہے. لیکن صرف گورے رنگ دیکھ کے رب یاد نہیں آتا, رنگ سانولا بھی ہو پر رب کے انوار برس رہے ہوں تو رب یاد آ ہی جاتا ہے. تو میرے دوست, یہ ذرا بات کو سمجھنا اور اسے یاد رکھنا. اتنے موٹے پشت پر نشان, غسل دیا جا رہا ہے. لوگوں نے بیٹے سے پوچھا یہ حضرت صاحب کو کیا ہے؟ تو والد وہاں آرام فرمائے ہیں جہاں غسل دیا جا رہا ہے. تو امام باقر رو پڑے, کہنے لگے میرے ابا جی نا اپنی پشت پر تھیلے رکھ کے نا اناج کے. کس کی بات کر رہا ہوں؟ حسین ابن علی کے بیٹے, کربلا میں بچنے والے میرے امام کے ایک صاحبزادے, پشت پر بوریاں رکھ کے غریبوں کے گھروں میں پہنچا کے آتے. وہ صاحبزادہ صاحب آپ کہاں ہوتے تھے؟ فرماتے میں کہتا تھا میں نہ دے آؤں. فرماتے تھے نہیں, اگر تو دے جائے گا اس غریب کا مجھے نام بھی بتانا پڑے گا جس کو میں لنگر دیتا ہوں. یہ میرا اور میرے رب کا راز ہے. میں اس ماڑے بندے کو رسوا کر دوں جس کی صرف بیٹیاں, اسے رسوا کر دوں جو بیچارہ. فرمایا وہ مجھے بتاتے نہیں تھے, بڑھاپے تک
पुश्त पर बोझ रख के उन्होंने नबी पाक की उम्मत के घरों तक पहुंचाया है। मेरे अस्सा फरमाया करते थे किसी की बेटी की शादी करानी है फिर खुद नहीं शादी पे जाना। हुजूर क्यों? फरमाने लगे बच्ची का बाप तो मौसम के पीछे ही भागता रहेगा, खुद ना जाना, बस ठीक है पीछे पीछे रहना, सामने ना आना, पीछे। मेरे दोस्त कभी भी कोई बड़ा बोल नहीं, इससे नेकियां। और फिर एक और बात, दिल अगर साफ ना हो तो भी मालक नेकियां कबूल नहीं करता। पाक होवे ते पाक ही मिलदा ही, ते बिना पाकों पाक नहीं मिलदा। ए सारे वजूद दे धोण दे नालों इको धोला टुकड़ा दिल दा। ये जो पाकीज़गी है ना दिल की, ये ना हो तब भी नेक अमाल उसकी बारगाह में कबूल नहीं होते। नेक अमाल की कबूलियत के लिए दिल का साफ होना, कुशादा होना, खुला होना, ये भी जरूरी है। दिल में बोझ हो, अदावत हो, असद हो, लोगों के लिए कीना भरा हुआ हो और अमाल कबूल हो जाए ना। उस करीम के कुछ फैसले हैं, वो अमाल की कबूलियत के आदाब बताता है। वो कहते हैं मेरी मर्जी से करोगे तो मैं कबूल करूंगा। हदीस पाक आपको सही मुस्लिम में मिलेगी। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते सोमवार और जुमेरात वाले दिन लोगों के अमाल अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाते हैं। दो मुसलमानों के, दो भाइयों के अमाल रब की बारगाह में पेश किए जाते हैं। अमाल है, नेक अमाल है, नेकी है, नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है, सदकात है। वो नेक अमाल अल्लाह की बारगाह में जुमेरात और पीर को पेश किए जाते हैं। रब करीम फरमाते ठहर दो जरा, इनके अमाल को रोक दो। या अल्लाह क्यों? फरमाए इसलिए कि इनके आपस में ना दिलों में नफरत है, घुटन है, अदावत है। इनको जरा मोहलत दो, ये पहले सुलह कर लें फिर इनके अमाल भी कबूल कर लेंगे। कि ना अदावतें पाली हुई हैं, अपने दिलों के अंदर घुटन पैदा की हुई। इख्तलाफ कहाँ नहीं होता, लेकिन नफरतें पैदा कर लेना। क्या जुर्म किया है भाई ने? कौन सा कुफ्र कर बैठे हैं रिश्तेदार? कौन सी ऐसी बात निकल गई है जो जिंदगी के नाते तोड़ के बैठ गए हम? रब कहता नहीं कबूल होंगे अभी इसके अमाल, रोक दो जब तक ये आपस में सुलह न कर ले। मस्जिद में भी पाबंदी से आओ, फजर की जमात भी नहीं छूटनी चाहिए, जुमे वाले दिन भी वक्त पे आओ। लेकिन अगर कबूलियत करानी है तो 20 मिनट निकाल के ना उस रिश्तेदार के घर भी चले जाओ जिससे नाराजगी चल रही है। थोड़ा सा ना उधर भी एक चक्कर लगाओ, इसलिए कि वो कहते हैं कबूल ही तब करना है, पहले ये वाला काम कर। लेकिन अंदर अदावत से भरा हुआ हो, सीना दुख से भरा हुआ हो, तो फिर उसकी रोशनी में जो अमाल किए जाएं वो कबूल नहीं होते। कुरान मजीद फुरकान हमीद ने एक और वजह भी बयान की है, फरमाया नहीं कबूल करेंगे। इमाम शाफी से एक बंदे ने कहा मेरा दिल करता है मैं कुछ लोगों पर खर्च करूं पर मुझे कोई मुस्तहिक बंदा नहीं मिलता। तो इमाम साहब हंस पड़े, कहने लगा जी आप हंसे क्यों? फरमाने लगे तो जो कुछ अल्लाह ने तुझे दिया है तू उसका मुस्तहिक था, तू हकदार था। जब रब ने तुझे बगैर हिसाब दिया है तो तू अल्लाह के बंदों को टटोलता फिरता है। तू कहता मैं तो पता करूं ये हकदार है कि नहीं, और तू उसके रास्ते में बेहिसाब दे, रब भी तुझे बेहिसाब ही अता फरमाए। तू ढूंढता और टटोलता फिरता है। कुरान मजीद ने कहा बड़े बड़े सदके देने वालों, खैरात करने वालों, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वालों, एक बात का ख्याल रखना, तुमने दिया बंदे को है पर दिया है अल्लाह की राह में, अल्लाह की रिजा के लिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू सदकातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा। ऐ ईमान वालो अपने सदके जाया ना कर लेना। और ये कुरान मजीद के लफ्ज हैं। किस तरह? बिलमन्नि वल अज़ा, फरमाया एहसान जतला कर और तकलीफ देकर। अपने सदकात जाया ना कर लेना, अपनी ज़कात जाया ना कर लेना, अपने फितराने जाया ना कर लेना। बिलमन्नि वल अज़ा, ये जो दो जुमले हैं कुरान मजीद के, ये इस उन्वान पर हरफ आखर है। जब बंदा किसी को एहसान जतला देता है तो तकलीफ खुद ब खुद हो जाती है। बिलमन्नि वल अज़ा, तुम ना एहसान जतला कर, वल अज़ा और तकलीफ देकर अपने सदकात को जाया ना कर लेना, एहसान ना जतलाना। तुम्हारे सदरुल शरिया बदरू तरीका मौलाना अमजद अली साहब आज़मी रहमतुल्लाह लिखा है, अगर तुम्हारे भाई अलहदा है और तुम वो कमजोर हो गया, उसे ज़कात लगती है। बहन गरीब नहीं है, माड़ी है, उसे ज़कात लगती है। मामुओं में, चाचुओं में, इधर उधर अगर कोई गरीब है करीबियों में और मुस्तहिक है ज़कात का, तो फरमाते हैं उसे बताओ ना कि मैं तुम्हें ज़कात दे रहा हूं। उसके घर जाओ, उसे कहना कि मेरी तरफ से बच्चों के कपड़े ले लेना,
اسے کہنا یہ پیسے میری طرف سے بچوں کی عیدی ہے، مٹھائی کا کہہ کے دے آؤ، اسے بتانا نہ کیوں کہ اسے تکلیف ہوگی۔ احسان جتلا کر تکلیف نہ دو، ماڑا تو پہلے بڑی تکلیف دی۔ غریبی نے تو بذات خود بڑی آزمائش پیدا کر دی ہے، سب روگاں دا روگ محمد جس دا نام غریبی۔ کنڈ بلا کے لنگ جاندے نہیں رشتے دار قریبی، یہ تو بذات خود ایک آزمائش ہے۔ مزید تکلیف نہ دو کسی کو، احسان جتلاتے ہو، بتاتے ہو، فوٹو بازی کرتے ہو، دعوے کرتے پھرتے ہو۔ سنیں صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنا سخت حکم بیان فرمایا، حضور فرمانے لگے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں، نہ ان سے کلام کرے گا، نہ انہیں پاک فرمائے گا، نہ ان کی طرف نگاہ ہی کرے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم جلدی بتائیے یہ کون ہے؟ تو حضور فرمانے لگے ایک وہ شخص جو تکبر کے طور پر، دل میں تکبر ہو، تکبر کے طور پر اپنی تہمت کو یا اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکائے کہ پتہ چلے میرے پاس بڑا کپڑا ہے، تکبر کے طور پر۔ اور دوسرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جھوٹی قسمیں کھانے والا بندہ۔ اور تیسرا حضور فرماتے ہیں جو احسان جتلاتا ہے نا، نہ رب کریم اس کی طرف نگاہ کرم کرے گا، نہ اسے پاک کرے گا، نہ قیامت کے دن اس سے کبھی کلام فرمائے گا۔ ایسے لوگوں کی نیکیاں اللہ قبول نہیں فرماتا۔ اور ایک حدیث پاک اور سنیے، صحیح بخاری میں موجود ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ اگر ناراض نہ ہوں تو نوجوان ذرا غور کریں میری بات پر۔ میں ظاہر ہے معاشرے کا حصہ ہوں، سوسائٹی میں رہتا ہوں، کچھ چیزوں کو میں قریب سے جانتا ہوں۔ پتہ ہے بندہ نیک کون ہوتا ہے؟ جس کی تنہائی نیک ہوتی ہے، جو اکیلے میں نیک ہوتا ہے، تنہائی جس کی پاک صاف ہوتی ہے، اصل میں وہ بندہ نیک ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں نا بالخصوص نوجوان نسل سے کہوں گا، تمہارے پاس سہولت آئی ہے موبائل کی، تمہارے پاس سہولت آئی ہے انٹرنیٹ کی، لیکن دیکھنا اس کی وجہ سے کہیں تمہاری تنہائی ناپاک نہ ہو جائے۔ دیکھنا اس کی وجہ سے کہیں تمہارا وہ اکیلے میں جو تمہارا رب رسول سے رشتہ جڑنا چاہیے تھا، سجدے کا نور ہونا چاہیے تھا، اچھی منصوبہ بندی کرنی چاہیے تھی، وہ میلا کچیلا نہ ہو جائے۔ تنہائی جس بندے کی پاک ہوتی ہے وہ نیک ہوتا ہے۔ محفل میں تو ساری اچھی باتیں کرتے ہیں، محفل میں تو سارے لوگ ہی نیک ہوتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کے کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کے آئیں گے۔ تہامہ پہاڑ تھا ایک بڑا سفید رنگ کا، اس پہاڑ کے برابر وہ نیکیاں لے کے آئیں گے، لیکن فرمایا اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ہوا میں اڑا دے گا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں یہ معاملہ کھول کر بیان کر دیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے وہ راتوں کو عبادت بھی کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوتے ہیں، لیکن فرمایا ان لوگوں کا مسئلہ یہ ہے، ان کا نقصان یہ ہے، گھاٹا اور خسارہ یہ ہے کہ جب وہ اکیلے ہوتے ہیں تو رب کی حرمتوں کو پامال کرتے ہیں، دین کی حدوں کو توڑتے ہیں، تنہائیوں میں رب کی نافرمانی کرتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ جو لوگوں کے بیچ نیکیاں کی ہوتی ہیں، نمازیں پڑھی ہوتی ہیں، عبادتیں کی ہوتی ہیں، صدقات کی ہوتے ہیں، وہ بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ لوگ اپنی تنہائی پاک کر لیں تو ان کی باقی ساری عبادتیں بھی محفوظ ہو جائیں گی۔ اپنی تنہائی پر توجہ دیں، اپنی بالخصوص نوجوانوں، میری آپ سے بڑی درد مندانہ اپیل ہے، اپنی تنہائی میں نا رب کی بارگاہ میں حاضر ہو، اچھے ارادے کرو، اچھی منصوبہ بندی کرو، لمبی دعائیں مانگو۔ اکیلے جب ہو تو پھر نہ وضو کر کے رسول پاک کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھو، دلوں کو قوت ملے گی، حافظے مضبوط ہوں گے، تمہارے چہروں پر روشنی آئے گی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا شراب جو ہے نا یہ ناپاکی کی جڑ ہے، فرمایا جس نے شراب کو پیا 40 دن تک اللہ اس کی عبادت قبول نہیں فرمائے گا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر کوئی اس حال میں مرا کہ اس کے پیٹ میں شراب تھی تو وہ جاہلیت کی موت مرا ہے۔ جس طرح جاہلیت میں لوگ مرتے تھے، مجھے بتائیے ایک دفعہ پیے تو 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی، تو جو عادی ہو خدا را اپنے بچوں کی نگرانی کرے، اپنے دائیں بائیں غور کرے، یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرمایا کرتے تھے دریا میں اگر شراب کا قطرہ گرے اور پھر وہ دریا خشک ہو جائے اور پھر نیچے سے گھاس اگائے اور پھر میرا گھوڑا اگر وہ گھاس کھا لے تو میں اس گھوڑے پر سواری بھی نہیں کروں گا۔ اتنی زیادہ یہ ناپاک ہے، پلید ہے کہ میں اس گھوڑے پر نہیں بیٹھوں گا۔ اس سے احتیاط کی جائے
اور پھر میرے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں کہ ان کی نمازیں ان کے کانوں سے اوپر نہیں جاتی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک، عرش تک پہنچنا تو دور کی بات، کانوں سے اوپر نہیں جاتی. 3 قسم کے لوگ ہیں. ایک تو حضور فرماتے ہیں بھاگ جانے والا غلام. اس دور میں لوگ غلام خریدتے تھے، جو بھاگ گیا اس کی نماز کانوں سے اوپر تک نہیں جاتی. اور ایک حضور فرماتے ہیں ایسی عورت جو اس حال میں رات گزارے کہ اس کا خامد اس سے ناراض تھا، تو اٹھ کے تہجد پڑھے یا عبادت کرے یا صلاۃ اللیل کرے، اس کی نماز اس کے کانوں سے اوپر نہیں جاتی. اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ایسا امام کہ جو زبردستی امامت کرائے اور لوگ ان کی امامت کو پسند نہ کرے، ایسے شخص کی نماز بھی اس کے کانوں سے اوپر نہیں جاتی. اپنے اعمال صالحہ کو سنبھالیں، کوشش کریں ایسا کوئی کام نہ ہو جس سے ہمارے اعمال مقبولیت سے باہر نکلے. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول کرے.